اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وان لیس للانسان الا ما سعی۔ السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں بہت سارا انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگین آپ لوگوں کو میں اپنے اس یوٹیوب چینل پہ ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ لوگ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ جتنے بھی پریویس لیکچر ہو چکے ہیں ان تک ایکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو پلے لسٹ کا آپشن شو ہوگا، پلے لسٹ میں جائیں، 9th کیمسٹری کے نام سے پلے لسٹ ہے، اس کو اوپن کریں گے تو آپ کو 9th کیمسٹری کے جتنے بھی لیکچر ہو چکے ہیں آپ لوگوں کو آسانی سے مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں سے ایک بات کرنی ہے کہ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ فنی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو سٹارٹنگ میں بڑی اچھی لگتی ہیں، آپ اس کو اینڈ تک دیکھتے رہتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ جو ہمارے پاس یہ جو ایجوکیشنل چینل ہوتے ہیں، یہ جو ایجوکیشنل ہمارے پاس جو ہے نا کانٹینٹ ہوتا ہے، اس کو بندہ جیسے ہی دیکھنا شروع کرتا ہے تو بندے کو بورنگ سے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس واقعی آپ کیمسٹری سبجیکٹ ہے، آپ لوگوں نے کیمسٹری سبجیکٹ رکھا ہوا ہے، چوز کیا ہوا ہے، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو مسٹ میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کائنڈلی لیکچر پورا دیکھا کریں۔ جب آپ لوگ پورا لیکچر دیکھیں گے تو تبھی آپ لوگوں کو چیزوں کی سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ سٹارٹنگ میں آپ لوگ ایک دو کویسچن دیکھیں، ایک دو چیزیں دیکھیں، آپ لوگ کہیں کہ نہیں اس میں جو ہے نا کوئی اتنی مزے کی چیز نہیں ہے، آپ چھوڑ دیں۔ تو بیسیکلی یہ جو ایجوکیشنل چینلز ہوتے ہیں، ایجوکیشنل چینلز کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ کنٹینیوسلی جب ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں تو تبھی آپ کے پاس جو ہے نا وہ یعنی کہ نالج آتا ہے، اور ویسے بھی جو علم ہے وہ قطرہ قطرہ مل کے جو ہے نا دریا بنتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا تھوڑا سا علم سیکھیں اور پھر چھوڑ دیں، اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی۔ اس طرح اگر آپ لوگ علم سیکھنا شروع کریں گے تو آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اگر آپ لوگوں نے 9th کیمسٹری سٹارٹ کی ہے تو آپ اس کو سٹارٹنگ سے دیکھنا شروع کریں۔ جب سٹارٹنگ سے دیکھنا شروع کریں گے تو اینڈ پہ انشاءاللہ جب آپ یہ 9th کیمسٹری کے سارے لیکچر لے چکیں گے تو آپ لوگوں کو فیل ہوگا کہ واقعی ہم نے بہت کچھ اس چینل سے گین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ لوگ سبسکرائب کر دیں اور سبسکرائب کریں اور شیئر جتنا آپ لوگ کر سکتے ہیں کریں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ بیسیکلی اس چینل کو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو ایسے بچے جو مہنگی اکیڈمیوں میں نہیں جا سکتے یا اچھے اسکولوں میں نہیں جا سکتے تو کیا ہے کہ ان تک یہ چینل آسانی سے پہنچ سکے اور وہ جو ہے نا اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کر سکے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایکٹیویٹی ٹیسٹ یور سیلف 7.6 ایکٹیویٹی ہے۔ بیسیکلی ہم لوگوں نے کروین والا جو ہے نا وہ ٹاپک کمپلیٹ کیا۔ کروین کے اندر ہم نے پریونشن آف کروین جو ہے نا اس کو دیکھا تھا۔ پریونشن آف کروین میں ہم نے گیلونائزنگ کی تھی، گیلونائزنگ بیسیکلی زنک کوٹنگ کی تھی، ٹن کوٹنگ کی تھی، اس کے علاوہ 3-4 اور ڈفرینٹ میتھڈ پڑھے تھے ہم نے، تو انہی کی بیس پہ جو ہے نا یہ ایکٹیویٹی ڈیزائن کی گئی ہے۔ تو اس ایکٹیویٹی میں دیکھتے ہیں موسٹلی وہی کویشچن ہے جو آلریڈی ہم کر چکے ہیں، لیکن ایک دفعہ جو ہے نا دوبارہ گو تھرو کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا کویشچن ہے واٹ از ڈفرینس بٹوین کروین اینڈ رسٹنگ۔ کروین اور رسٹنگ میں کیا ڈفرینس ہے؟ کروین ایک جنرل ٹرم ہے جو سارے میٹلز کے لیے یوز کی جاتی ہے، یعنی کہ جتنے بھی میٹلز ہیں ہمارے پاس بیسیکلی کیا کرتے ہیں، الیکٹران لوز کرتے ہیں۔ جب الیکٹران لوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کی آکسیڈیشن ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو زنگ لگتا ہے۔ تو ایلومینیم ہے ہمارے پاس، آئرن ہے، یہ سارے جتنے بھی میٹل ہیں ان کو چونکہ ان کو زنگ لگتا ہے تو جنرل ٹرم ہم ان کے لیے کیا یوز کرتے ہیں، کروین، کہ میٹلز کو زنگ لگتا ہے، اس کے لیے ہم کیا ٹرم یوز کرتے ہیں، کروین آف میٹلز۔ اس کے علاوہ جو رسٹنگ ہے، رسٹنگ اسپیسیفکلی آئرن کے لیے یوز کی جاتی ہے۔ جب آئرن کی کروین ہوتی ہے، آئرن کو زنگ لگتا ہے تو اسے ہم کیا بولتے ہیں، رسٹنگ بولتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ رسٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے، رسٹ ٹائپ میٹیریل بنتا ہے اور رسٹ کا ایک اسپیسیفک کیمیکل فارمولا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا اس کو کیا بولتے ہیں، آئرن کی جو اسپیسیفک کیا ہے، آئرن کی جو کروین ہوتی ہے اس کو ہم اسپیسیفکلی کیا بولتے ہیں، رسٹنگ بولتے ہیں۔ یہ ڈفرینس ہے۔ تو آنسر دیکھتے ہیں، کروین از اے سلو اینڈ کنٹینیوس ایٹنگ اوے آف اے میٹل بائی دی سراؤنڈنگ میڈیم۔ سراؤنڈنگ میڈیم کی وجہ سے جون سا بھی ٹائپ کا میٹل ہے وہ کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ایٹن اوے ہو جاتا ہے، یعنی کہ کھایا جا چکا ہوتا ہے سراؤنڈنگ میڈیم کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اسے ہم کیا بولتے ہیں، کروین بولتے ہیں۔ وائل رسٹنگ از اے کروین آف آئرن، جو کہ جبکہ رسٹنگ جو ہے وہ کیا ہے، اسپیسیفکلی کروین آف آئرن ہے، ویئر رسٹ از پروڈیوسڈ آن آئرن، جو کہ آئرن کے اوپر کیا ہے، یعنی کہ ایک رسٹ ٹائپ مٹیریل بنتا ہے، ایک زنگ ٹائپ مٹیریل بنتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک پورس ہوتا ہے اور جس میں جو ہے اس کا کلر ریڈش ٹائپ کلر ہوتا ہے، اور رسٹ کا فارمولا کیا ہے، Fe2O3.NH2O۔ اس کے بعد سیکنڈ کویشچن ہے واٹ ہیپنس ٹو آئرن ان دا رسٹنگ پروسیس۔ جو ہے نا رسٹنگ پروسیس میں آئرن کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جو رسٹنگ پروسیس ہے اس کے اندر آئرن کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے وہ بتائیں آپ۔ تو آنسر کیا ہے، ڈیورنگ رسٹنگ پروسیس آئرن از کنورٹیڈ انٹو Fe2O3.NH2O آئرن آکسائڈ وچ از کالڈ رسٹ۔
رسٹ از اے ریڈش ان کلر اینڈ پورس ان اسٹرکچر. بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ رسٹنگ پروسیس میں جو آئرن ہوتا ہے, پیور آئرن ہوتا ہے, وہ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے, رسٹ کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے, یا جسے ہم آئرن آکسائڈ بھی بولتے ہیں, یا جسے ہم فیرک آکسائڈ بھی بولتے ہیں, Fe2O3.NH2O. یہ NH2O ساتھ جو واٹر ہے, یہ واٹر کے یعنی کہ ساتھ میں جو ہے نا وہ مالیکیول اٹیچ ہوتے ہیں اس کے ساتھ. اچھا, رسٹ کا کلر کون سا ہوتا ہے, ریڈش کلر ہوتا ہے, اینڈ پورس ان اسٹرکچر, اس کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے پورس ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں کیا ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں. تھرڈ کویشچن ہے, رسٹنگ کمپلیٹس ان ہاؤ مینی ریڈاکس ریئیکشن. رسٹنگ جو ہے نا بیسیکلی کتنے ریڈاکس ریئیکشن میں کمپلیٹ ہوتی ہے, ایک یا دو. تو بیسیکلی ہم نے دیکھا تھا کہ رسٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ 2 ریڈاکس ریئیکشن میں کمپلیٹ ہوتا ہے. پہلے میں ہمارے پاس کیا بنتا ہے, پہلے ریڈاکس ریئیکشن میں ہمارے پاس واٹر کا مالیکیول بنتا ہے اور ساتھ میں فیرس جو ہے نا وہ آئنز بنتے ہیں. ٹھیک ہے, فیرس کیٹائن بنتے ہیں Fe2+. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پاس کیٹائنز بنتے ہیں پہلے ریڈاکس ریئیکشن میں. جبکہ دوسرے ریڈاکس ریئیکشن میں یہ جو فیرس آئن ہے یہ مزید آکسیجن کے ساتھ ریئیکشن کر کے کیا ہوتے ہیں, آکسیڈائز ہوتے ہیں اور کس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, Fe+3 کے اندر کنورٹ ہو جاتے ہیں, فیرک کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں. ہمارے پاس یہ والا جو ہے نا یہ کمپاؤنڈ بنتا ہے وہاں پہ Fe2O3. سمجھ آ گئی اس چیز کی. تو اس طرح جو ہے نا جو دو ریڈاکس ریئیکشن ہوتے ہیں رسٹنگ پروسیس میں. رسٹنگ پروسیس کمپلیٹس ان 2 ریڈاکس ریئیکشنز. آگے فورتھ کویشچن ہے, ایکسپلین دا رول آف آکسیجن ان رسٹنگ. رسٹنگ پروسیس میں آکسیجن کا کیا رول ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں. بیسیکلی آکسیجن کیا ہے, پہلے چونکہ رسٹنگ پروسیس میں 2 ریڈاکس ریئیکشن ہوتے ہیں, تو پہلے ریڈاکس ریئیکشن میں آکسیجن کیا کرتی ہے, الیکٹران گین کرتی ہے. الیکٹران گین کر کے کیا ہوتی ہے, ریڈیوس ہوتی ہے اور کس میں کنورٹ ہو جاتی ہے, واٹر کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے. سمجھ آ گئی اس چیز کی. اور سیکنڈ جو ریڈاکس ریئیکشن ہوتا ہے اس میں آکسیجن مزید فیرس آئن کو کیا کرتی ہے, اس کی آکسیڈیشن کرتی ہے اور اس کو فیرس آئن کو فیرک آئن کے اندر کنورٹ کرتی ہے. یعنی کہ سیکنڈ پروسیس میں بھی آکسیجن کی کیا ہوتی ہے, ریڈکشن ہوتی ہے, اور آکسیجن کس کمپاؤنڈ کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے, فیرک آکسائڈ کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. In first redox reaction, the oxygen reduced by gaining electrons at cathode, while in second redox reaction, it reacts with Fe+2 to form Fe2O3.NH2O, rust or iron oxide. تو سیکنڈ ریڈاکس ریئیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ آکسیجن جو ہے نا Fe+2 کے ساتھ ریئیکشن کر کے کس میں کنورٹ ہو جاتی ہے, فیرک آکسائڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہے, جسے ہم کیا بولتے ہیں, رسٹ بولتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ففتھ کویشچن ہے, اسٹیٹ دا بیسٹ میتھڈ فار پروٹیکشن آف میٹل فرام کروژن. ٹھیک ہے, یعنی کہ جتنے بھی میٹلز ہیں ان کو زنگ سے بچانے کے لیے کون سے بیسٹ میتھڈ یوز کیے جاتے ہیں. تو آنسر کیا ہے, دا بیسٹ میتھڈ ٹو پریونٹ میٹل فرام کروژن از کوٹنگ. میٹل کو زنگ سے بچانے کے لیے سب سے جو بیسٹ میتھڈ ہے وہ کون سا ہے, کوٹنگ میتھڈ ہے. کوٹنگ میں بیسیکلی ہمارے پاس آگے فردر ٹائپس آ جاتی ہیں. میٹالک کوٹنگ بھی ہے, اس کے علاوہ آپ جو ہے نا کلر کوٹنگ بھی ہے, یعنی کہ ڈفرینٹ پینٹس کر دیتے ہیں میٹلز کے اوپر, تو اس سے بھی آپ جو ہے نا کروژن سے بچا سکتے ہیں میٹل کو. تو دیکھتے ہیں, دا بیسٹ میتھڈ ٹو پریونٹ میٹل فرام کروژن از کوٹنگ. اٹ مے بی میٹالک کوٹنگ بائی یوزنگ زنک, اسٹینم اینڈ کرومیم. ٹھیک ہے, یہ 3 میٹل ہے ہمارے پاس, زنک, اسٹینم اینڈ کرومیم. یہ 3 ڈفرینٹ میٹل یوز کر کے ہم میٹالک کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوٹنگ میں بھی پینٹ کوٹنگ. ٹھیک ہے, پینٹ کوٹنگ بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ آپ ڈفرینٹ کلر کر کے میٹل کے اوپر پھر بھی جو ہے نا اس کو کروژن سے بچا سکتے ہیں. تو بیسٹ میتھڈ کون سا ہوا, کوٹنگ. نیکسٹ کویشچن ہے, واٹ ڈو یو مین بائی گیلوینائزنگ. گیلوینائزنگ کا مطلب کیا ہے, سمپل آپ نے ڈیفینیشن لکھنی ہے. دا پروسیس آف کوٹنگ اے تھن لیئر آف زنک آن آئرن از کالڈ گیلوینائزنگ. بیسیکلی آئرن کی شیٹس کے اوپر ایک پتلی سی زنک کی لیئر کریٹ کرنا, اسے ہم کیا بولتے ہیں, گیلوینائزنگ پروسیس بولتے ہیں. ٹھیک ہے, آئرن کو کروژن سے بچانے کے لیے, آئرن کو زنگ سے بچانے کے لیے یا رسٹنگ سے بچانے کے لیے ہم آئرن کے اوپر کیا کرتے ہیں, ایک زنک کی پتلی سی جو ہے نا وہ ایک لیئر کریٹ کرتے ہیں, جس میں ہم کیا بولتے ہیں, گیلوینائزنگ بولتے ہیں, یعنی کہ زنک کوٹنگ کرتے ہیں ہم آئرن کے اوپر. آگے 7 کویشچن ہے, واٹ از ایڈوانٹیج آف گیلوینائزنگ. گیلوینائزنگ کا کیا فائدہ ہے. گیلوینائزنگ پروٹیکٹس دا آئرن اگینسٹ کروژن ایون آفٹر دا کوٹنگ سرفیس از بروکن. بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جو ہے نا یہ گیلوینائزنگ کا سب سے جو مین امپورٹنٹ آپ کہہ سکتے ہیں ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ اگر اوپر جو ہے نا وہ زنک کی لیئر آئرن کی شیٹس کے اوپر ٹوٹ بھی جائے, آئرن کی شیٹس کے اوپر جو زنک لیئر ہوتی ہے وہ ٹوٹ بھی جائے, تو اس کے باوجود بھی آئرن کو رسٹ نہیں لگتا, یعنی آئرن کی رسٹنگ نہیں ہوتی. اس کا ریزن کیا ہے کہ یعنی کہ جب ہم نے یہ گیلوینائزنگ کا پورا پروسیس دیکھا تھا تو اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ہم پہلے آئرن کو زنک کلورائڈ سولوشن کے اندر ہیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے جو ہے نا آئرن کو پھر زنگ نہیں لگتا اگر اوپر جو ہے نا وہ زنک لیئر جو ہے نا وہ ٹوٹ بھی جائے تب بھی. نیکسٹ چلتے ہیں,
وائی ٹن پلیٹڈ آئرن از رسٹڈ ریپڈلی وین ٹن لیئر از بروکن. کہتا ہے کہ جب ٹن لیئر اوپر سے ٹوٹ جاتی ہے آئرن کے اوپر سے تو آئرن کو زنگ کیوں لگتا ہے جلدی؟ تو اس کا ریزن کیا ہے؟ وین ٹن لیئر از بروکن دا آئرن ایکسپوز ٹو ایئر اینڈ اے گیلوینک سیل از اسٹیبلشڈ ڈیو ٹو وچ آئرن رسٹڈ ریپڈلی. تو ہوتا کیا ہے کہ آئرن جیسے ہی جو ہے نا وہ اس کے اوپر سے ٹن لیئر ٹوٹتی ہے تو آئرن کیا ہوتا ہے نیچے ڈائریکٹلی ایئر سے ایکسپوز ہو جاتا ہے. جیسے ہی ایئر سے ایکسپوز ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ آئرن کی رسٹنگ شروع ہو جاتی ہے, وہی 2 ریڈاکس ریئیکشن ہونے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایئر جو ہے نا وہ ایئر اور ساتھ میں کیا ہے کہ آئرن کا کانٹیکٹ ہے نا ایئر کے ساتھ, تو وہاں پہ جو ہے نا گیلوینک سیل اسٹیبلش ہو جاتا ہے. گیلوینک سیل میں بیسیکلی کیا ہے کہ 2 ڈفرینٹ سیل ہوتے ہیں, ہاف سیل ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو آئرن ہے وہ ایز اے ہاف سیل کے طور پہ ایکٹ کر رہی ہے, اور جو ایئر ہے جو ایئر میڈیم ہے وہ بھی ایز اے ہاف سیل کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے. تو اس طرح کیا ہے گیلوینک سیل اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور اس طرح آئرن کی رسٹنگ شروع ہو جاتی ہے. آگے 9th کویشچن ہے, نیم دا میٹل وچ از یوزڈ فار گیلوینائزنگ آئرن. آئرن کی گیلوینائزنگ کے لیے کون سا جو ہے نا ہم میٹل یوز کرتے ہیں؟ تو سمبل ہے کون سا؟ زنک میٹل یوز کرتے ہیں. یہ زیڈ اینڈ آگے کیا ہے اس کا سمبل ہے زنک کا. تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک ایکٹیویٹی تھی, شارٹ سی ایکٹیویٹی تھی, کوئی اتنی مشکل نہیں تھی, سمپل وہی کویشچن تھے جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو کوئی اتنے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی آپ کہہ سکتے ہیں نہیں تھی, لیکن ایک دفعہ اس کو ضرور جو ہے نا وہ گو تھرو کر لیجیے گا. تو اسی کے ساتھ میں اپنا لیکچر اینڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ. تبھی تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ.